بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان خان اور میں ہوں عمر علی بلوچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹرینڈنگ ٹوڈے۔ کیا آج کی اپڈیٹس ہیں عمر؟ نعمان بھی آج کی اپڈیٹس یہ ہیں کہ جو پہلی خبر ہے ہماری وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی جماعت سے الحاق کے باوجود مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی، یہ کہنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ اچھا، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ایم نے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے ترجیح فہرست، ایک فہرست ہوتی ہے جو بھجوانی ہوتی ہے ایک ٹائم پر، جمع نہیں کرائی۔ یہ اچھا، کہنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ انہوں نے ایم نے یہ فہرست جمع نہیں کرائی۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ لیکن اس میں آپ کو ایک مزید بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کا ایک ایکٹ ہے، الیکشن کا ایک ایکٹ ہے، جس میں 104 سیکشن کے تحت ترجیح فہرست جمع کرانے کا وقت گزر گیا ہے، لیکن یہ وقت صرف ایم اور پی ٹی آئی کے لیے گزر گیا۔ اچھا، میں نے ایک چیز تمہیں پہلے بھی بتائی تھی کہ جہاں پہ آئین کا لفظ آئے گا، جہاں پہ قانون کا لفظ آئے گا، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو لازمی ڈالا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ آئین اور قانون جو ہے صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف پر لاگو ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا، مزے کی جو چیز مجھے لگی ہے نا، وہ یہ لگی ہے کہ یہ ٹائم جو تھا نا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے گزرا ہے۔ جو میں نے اس خبر کو ریڈ کیا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ ٹائم جو ہے صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے گزرا ہے اور ایم کے لیے گزرا ہے۔ باقی پیپل پارٹی ہوگی یا نون لیگ ہوگی، ان کے لیے وہ ابھی تک ٹائم جو ہے برقرار ہے، اور وہ چاہیں 1 سال بعد بھی جمع کروا دیں تو الیکشن کمیشن کو جو ہے کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوگا۔ تو یہ سختی صرف پی ٹی آئی کے لیے کی گئی ہے۔ یار دیکھو نا، تم سٹارٹ سے ایک چیز دیکھو نا کہ سٹارٹ سے پہلے جو تھا فارن فنڈنگ کیس آیا، عمران خان نے بار بار ایک بات کہی الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے اگر ہمارا فیصلہ سنانا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ دوسری سیاسی جماعتوں کا بھی فیصلہ ساتھ ہی سنائیں تاکہ آپ کو فرق معلوم ہو جائے، لیکن وہ نہیں سنایا۔ وہی پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے فیصلہ سامنے آیا۔ پھر اس کے بعد دیکھو کہ آگے بلے کا نشان، پاکستان تحریک انصاف نے بلے کا نشان لیا، پھر جو تھا وہ الیکشن کمیشن جو تھا وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ اچھا، مجھے جو سب سے انٹرسٹنگ بات لگی نا، وہ یہ لگی ہے کہ رات کے تقریباً 8-9 بجے فیصلہ آیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا جا رہا ہے۔ ایسی بات ہے؟ بالکل ایسے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی وہ فیصلہ آیا، ود ان آورس، ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن نے پیپرز کی چھپائی کے آرڈر دے دیے۔ مطلب آپ نے جو ہے وہ آزاد امیدواروں کو یہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے پسند کے جو ہے وہ سیمبلز اٹھا سکے۔ پھر اس کے بعد دیکھو کتنے مسئلے مسائل ہے، کسی کے پاس گاجر چلی گئی، کسی کے پاس بینگن، کسی کے پاس جوتا، تو یہ مسئلے شروع ہو گئے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی کسی کے حکم پر چل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے بھی کسی کے حکم پر چلنا ہی ہے۔ تو خیر، میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم بھی کہیں اور سے آیا ہے جہاں سے آتا ہے۔ دیکھو نا، اب بات وہی ہے نا کہ اگر سیکشن 104 یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈیٹ گزر گئی ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے جو ہے اگر انہوں نے ٹائم ہے کہ وہ جمع کرا سکتی ہیں فہرست، تو مطلب یہ ایم کے لیے وقت گزر گیا کیونکہ شاید پی ٹی آئی۔ اچھا، تم ایک چیز دیکھو، صرف زبردست چیز کیا ہے، ابھی یہ میرے خیال میں 2-3 دن سے یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ ایم کے ساتھ جو ہے نا ہم الحاق کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے نا پارٹی کے ساتھ مرج ہونا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھو کہ آج کے دن ہی ایک دم یہ اعلان ہو گیا، تو سمجھ آ رہی ہے کچھ چیز کی؟ وقت کی جو نوعیت ہے بڑی اہم ہے۔ مطلب نہیں، تم یہ دیکھو نا کہ ابھی یہاں سے فیصلہ، مطلب جیسی آواز نکلنا شروع ہوئی تو ساتھ ہی انہوں نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا کہ بھائی نہیں ہو سکتا۔ تو خیر، میں نے کہا نا کہ یہ پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو چلو چلیں hope سر، for the دوسری best۔ خبر جو آج کی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا فیصلہ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ الحاق اس صورت میں کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم صوبائی حکومت بھی بنائیں ان کے ساتھ اور وفاق میں بھی مل کے، لیکن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ہمیں صوبائی حکومتوں میں جماعت اسلامی کی ضرورت ہے ہی نہیں، ہاں وفاق میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یار اصل میں مسئلہ، میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ دیکھو، اگر تو ملک میں صاف شفاف الیکشن ہوتے نا تو ایک ڈفرینٹ سینیریو ہوتا۔ پھر تو تمہیں سندھ میں جو ہے جماعت اسلامی بھی نظر آتی، پیپل پارٹی بھی نظر آتی، ایم بھی نظر آتی، ساتھ ساتھ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف بھی نظر آتی۔ لیکن اب یہ دیکھو کہ جتنا کچھ سارا کچھ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو جو ہے نا نہ ہی پی ٹی آئی کہیں نظر آ رہی ہے، نہ ہی جماعت اسلامی نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ میں تمہیں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات کہوں تو وہ یہ کہوں گا کہ مراد علی شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ ایم اتنی جو ہے وہ سیٹیں لے پائے گی، لیکن خیر میں نے کو کہا نا کہ پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں ایک چیز تمہیں بتا دوں کہ جماعت اسلامی کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ 5 سال سکون کر کے اپنی سیاست کو دیکھیں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پہلا الیکشن نہیں ہے کہ جس میں دھاندلی ہوئی ہے، 75 سالوں سے ایک کام چلتے ہوئے آ رہے ہیں،
تو اپنی مرضی کے جو بندے مسلط ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے تو پاکستان اتنا پیچھے لیکن رہ گیا. میرے لیے یہ فیصلہ بڑا شوکنگ ہے کہ جماعت اسلامی جیسی جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق نہیں کرتی. یہ دیکھو ہر ایک جماعت کا نا اپنا ایک مائنڈ حق سیٹ ہے. اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, اپنا ایک منشور ہوتا ہے اور اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں چلو ابھی تو یہ اعلان تو ہوا ہوگا شاید آنے والے, کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں ٹھیک ہے ابھی سٹارٹ میں اعلان تو کر دیتی ہیں, بعد میں سوچتی ہیں کہ ہمارے فیصلے غلط تھے کہ نہیں تھے. اچھا جی, ہماری جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی کی بھرتی کیس میں ضمانت منظور ہو گئی ہے. اچھا یہ بھی بڑا عجیب کیس تھا کہ اس میں بتایا جا رہا تھا کہ شاید وہ جو پرنسپل سیکٹری جو تھے نا, پرنسپل سیکٹری جو ہیں ان کی جو تعیناتی کیس میں, ہاں جی, تعیناتی کا, اب یہ دیکھو کہ یار زمانت منظور کر اب لی یہ گئی. دیکھو کہ تم نے کیس بنایا, بندے کو اندر رکھا, ٹارچر کیا, مطلب ذہنی طور پہ تو ٹارچر ہی ہو رہا ہے نا. پرویز الہی نے تو بہت ہی چیزیں دیکھ لی کہ عدالت کہتی ہے کہ انہیں چھوڑ دیں, پولیس پکڑ لیتی ہے, پھر عدالت کہتی ہے انہیں چھوڑ دیں, پھر پولیس پکڑ لیتی ہے. یار تو آج کافی وقت کے بعد انہیں ضمانت ملی نہیں, ہے. یہ ضمانت تو دیکھو نا, یہ تو ایک لالی پاپ ہے نا, ٹھیک ہے آپ کہ کو لگتا ہے یہ بھی اس وقت کا لولی پاپ ملا ہے؟ تو یہ دیکھو نا یار کہ آپ دیکھو یہ تھا کہ پرنسپل سیکٹری کی تعیناتی کے لیے تھا نا, جو تعیناتی کے خلاف تھا. بالکل. اب دیکھو کہ یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ جو مجھے خبر آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ پرویز الہی صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے کا جاری ہوا تھا. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, ایسی بات ہے نا. ایسے ہی ہے. اگر یہ کیس تھا تو جو عثمان بزدار تھے ان کو کیوں نہیں بلایا؟ یہ بات بھی ہے. اب عثمان بزدار صاحب کا جو تعلق ہے وہ پی ٹی آئی سے تو ہے نہیں, تو وہ بیچارے جو تھے انہوں نے تو پہلے 9 مئی واقعات سے پہلے, مطلب 9 مئی واقعات میں ہی انہوں نے جو تھا وہ مذمت کی اور پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی اگر آپ نے ایک بندے کو کیس میں پکڑا ہے اور وہ بندہ اس کیس میں تھا ہی نہیں, تو اس کے اوپننٹ کون سا بندہ تھا؟ تو ابھی بلائے نا زرداری اس کو, آصف کیا کہتے ہیں, عثمان بزدار صاحب کو پوچھے ان سے کہ بھائی آپ نے جو پرنسپل سیکٹری کی تعیناتی کی ہے یہ کس اسکیل کے مطابق کی ہے, یا ایجوکیشن کے مطابق کی ہے, یا تجربے کے مطابق کی ہے؟ تو آپ کے خیال میں یہ خبر بھی ایک طرح سے پرویز الہی کے لیے ایک لولی پاپ ہے؟ جو میرے سامنے کل ایک خبر آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ زرداری صاحب کی جو ہے نا وہ چودھری شجاعت صاحب کے گھر میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے. جی, جس میں آصف زرداری صاحب اور یہ ہاں وہ 6 جماعتیں مل کے, جی, الائنس کا جو تھا. اب وہ دیکھو نا کہ اس میں کیا تھا کہ یہ 6 جماعتیں مل کر ایک حکومت بنائیں گی, تو اس حکومت کی کیا کوالٹی ہوگی کہ یہ پارٹ 2, مطلب میں پی ڈی ایم پارٹ 2 تو نہیں کہوں گا, میں پی ڈی ایم پارٹ یہ کہوں گا, میں پی ڈی ایم پرو میکس کہوں گا. پرو میکس, اچھا ٹھیک ہے, پرو میکس اسی لیے کہوں گا نا کیونکہ دیکھو جب انہوں نے 16 مہینے کچھ نہیں کیا تو اب کون سا ایسا کارنامہ کر دیں گے, یا ان کے پاس کون سا ایسا چھو منتر آ گیا, یا کون سی ایسی جادو کی چڑی آ گئی کہ یہ گھمائیں گے اور ملک چینج ہو جائے گا. اچھا دوسری بات یہ دیکھیں کہ سر آپ کو میں یہاں پہ روکتا ہوں, لیکن آپ نے یہ جو بات کی اس میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی نے صدر, چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کا عہدہ رکھنا چاہتی ہے, تو یہ بڑے جو عہدے ہیں یہ پیپلز پارٹی نے مانگ لی ہیں یار, تو ظاہر سی بات ہے. اور اس میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ نواز شریف جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے لیے اپنے آپ کو ایز اے کینڈیڈیٹ نہیں لا رہے آگے. اچھا میں تمہیں ایک چیز بتا دوں, دیکھو پیپل پارٹی اگر کسی کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ نون لیگی ہے نا. اب دیکھو مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات لگتی ہے, وہ یہ لگتی ہے کہ جب سیاست دان نا جب انتخابات یا ووٹ لینے کے لیے عوام میں جاتے ہیں نا تو بڑی بڑی پھڑیں مار دیتے ہیں, جو وہ پھڑ ان سے برداشت نہیں ہوتی. اب یہ دیکھو یہی بلاول بھٹو صاحب تھے, ٹھیک ہے, جنہوں نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے صاف صاف کہا تھا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اب وہ دیکھو بیٹھ رہے ہیں, ان کی ساری اسی بیس پہ تھی کہ مہنگائی کا مقابلہ کرنا تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. اور اب دیکھو نا ان کی کمپین کیا تھی کہ یہ چور ہیں, مہنگائی کا ملبہ ان پہ ڈال دیا. بالکل. پھر یہ کہا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہم ان کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے. آج بیٹھ رہے ہیں نا, تو یہ عوام کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیانیے جو ہوتے ہیں نا یہ ایک قسم کا یہ سبز باغ ہوتے ہیں جو عوام کو دکھائے جاتے ہیں, جس کی بیس پر عوام ووٹ دیتی ہے. لیکن چلے میں اب جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اب جو پی ایم کا عہدہ وہ اس میں اس کی ریس سے باہر. اچھا یہ تو نواز شریف صاحب کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا 2-2.5 سال سے زیادہ اوپر جانے نہیں لگی. اچھا آپ کا خیال ہے کہ نیچے. اچھا مجھے جو اب یہ چیز مجھ سے تم ایک چیز لکھ کر لے لو کہ یہ گورنمنٹ 2-2.5 سال بعد جو ہے نا یہ خود اپنے آپ سے تنگ ہوگی, عوام اتنی گالیاں دے رہی ہوگی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت گر جائے گی پھر دوبارہ سلیکشن ہوگی؟ نہیں, یہ حکومت کے قابل ہے کہ یہ حکومت گرے گی نہیں, یہ لوگ خود گرائیں گے. نہیں تو پاکستان اتنا جو ہماری کنڈیشن ہے
اچھا یہ میں تمہیں ہماری اس قابل کہ ہم دوبارہ الیکشن میں جائیں. نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں. دیکھو آپ اگر چلے جاتے ہو عمران خان کی حکومت پہ, ٹھیک ہے, وہ جو ان کی دور حکومت تھا, جس طرح مشکلات اس حکومت میں تھی شاید ہی اس ٹائم ہو. اس ٹائم دیکھو جس ٹائم اب سارے بولتے ہیں نا کہ 4 سال عمران خان نے حکومت کی ہے, وہ 4 سال نہیں تھی, وہ 3.6 تھی. اچھا آپ جو پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ جو صافی ہے نا, آپ ان سے پوچھیں, وہ یہی کہیں گے کہ یار حکومت بننے کے نا تقریباً 6-7 مہینے تک حکومت جو وزیر اعظم ہوتا ہے یا جو ان کے عہدیدار ہوتے ہیں وہی چیز سمجھنے میں لگاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو چلانا کیسے ہے, ڈائریکشن کیا دینی ہے, کیا کیا چیزیں ٹھیک کرنی ہے, کن چیزوں پہ احتیاط کرنا ہے, کن چیزوں کو جو ہے آگے لے کر چلنا ہے جس سے ہماری معیشت بہتر ہو. اچھا یہ جیسے ایسے آگے چلتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ساتھ ہی کرونا آ گیا. اب کرونا میں جو 2 مسائل تھے وہ کیا تھے کہ معیشت کو بھی ٹھیک کرنا ہے, لوگوں کی زندگیوں کو بھی بچانا ہے, ان کا تحفظ بھی کرنا ہے, ساتھ میں جو ہے ان کے کاروبار کو بھی بہتر ان کی کرنا ہے, جان کی بھی حفاظت. اب یہ دیکھ لو اتنی چیزیں, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود جو ہے وہ ایگزیکٹ ان کے معیشت کے فگر وہی تھے کہ جس سے معیشت آگے بڑھ رہی اچھی تھی. تھی, امپورٹ ایکسپورٹ بہتر جا رہا تھا. پھر جو مرضی آپ کہہ لو کہ جی پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا تھا, جو آپ نے بیانیہ بنایا کہ ہم ملک کے مفاد کے لیے آئے ہیں, عوام کی خاطر کے لیے آئے ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح ان کی حکومت گرا دی, خود آگے 16 مہینے گورنمنٹ کی. اب یہ جو تھا یہ ان کا سٹارٹ ہے, یہ 2.5 مہینے یا 2.5 سال بعد جو ہے نا یہ خود اپنی گورنمنٹ گرائیں گے. اور یہی پیپل پارٹی جو آج جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے, کل یہ اٹھ کے جو ہے نا پی ٹی آئی کے پاس آ رہی ہوگی کہ کسی طرح ان کی حکومت گراتے ہیں. ہماری نیوز جو تھی آج تک یہی تک تھی. آپ اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچتا رہے. آپ اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.